السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مفتی عبداللہ تھانوی قاسمی صاحب محنت، لیاقت اور تحفظ سنت کا روشن چراغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دین علوم کی دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنی محنت، اخلاص اور علمی یکسوئی کے سبب کم عمری ہی میں امتیازی مقام حاصل کر لیتی ہے۔ انہی خوش نصیب اور باصلاحیت علماء میں مولانا مفتی عبداللہ تھانوی قاسمی صاحب بھی ہیں۔ شعبہ تحفظ سنت میں سن 1446 ہجری کے سالانہ امتحان میں 95.5% نمبرات کے ساتھ اول پوزیشن حاصل کرنا کوئی معمولی کامیابی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ موصوف نے مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کے زیر نگرانی شعبے میں رکھی مائناج تصانیف تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، الکامل فی الضعفاء، لسان الميزان، میزان الاعتدال، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، تاریخ دمشق، مسند احمد جیسی ضخیم کتابوں کا عرق ریزی سے مطالعہ کر کے صیانت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رد غیر مقلدیت اور بریلویت کے میدان میں غیر معمولی محنت اور لگن کا ثبوت دیا ہے۔ اسی شاندار کامیابی کے اعتراف میں آج بروز جمعرات 8 جنوری 2026 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں منعقدہ جلسہ انعامیہ میں موصوف کو عمومی و خصوصی پوزیشن کے انعامات سے نوازا گیا، جو یقیناً ان کی علمی جدوجہد کا حسین ثمر ہے۔ مولانا مفتی عبداللہ تھانوی قاسمی صاحب کا تعلیمی سفر بھی نہایت شاندار اور قابل رشک ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم اور عالمگیر شہرت یافتہ ادارے میں از عربی صوم تا دورہ حدیث شریف، بعدہ عربی ادب، تکمیل علوم اور شعبہ تحفظ سنت جیسے اہم مراحل نہایت کامیابی اور امتیاز کے ساتھ طے کیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی علمی، فکری اور اعتدالی فضا نے موصوف کی شخصیت کو نکھارا اور انہیں علم و عمل کا حسین پیکر بنایا۔ فی الوقت موصوف ضلع شاملی کی معروف و ممتاز دینی درسگاہ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد میں حضرت الحاج قاری ولی اللہ خان شیروانی صاحب اور حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب المعروف آرزو میاں صاحب کے زیر عاطفت دینی خدمات میں مصروف عمل ہیں، جہاں آپ درس و تدریس، طلباء کی علمی و اخلاقی تربیت اور دین اسلام کی صحیح تعلیم کے فروغ میں ہماتن مصروف ہیں۔ آپ کی خدمات اس بات کی غماز ہے کہ آپ علم کو محض حاصل کرنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے امت تک پہنچانا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی عبداللہ تھانوی قاسمی صاحب کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان سے دین اسلام کی عظیم خدمات لے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص، استقامت اور قبولیت عامہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا مفتی عبداللہ تھانوی صاحب قاسمی کے نام چند دعائیہ اشعار ملاحظہ فرما لیجئے۔ علم و عمل کا جس نے چراغ جلایا ہے، عبداللہ تھانوی نے حق کو اپنایا ہے۔ تحفظ سنت میں اول مقام پایا، یہ رب کا خاص انعام، یہ رب کی عطا ہے۔ دیوبند کی گود میں جو نکھر کر ہوا جوان، ہر درس میں بولتا ہے اخلاص کا بیان۔ دین کی خدمت ہو جس کی زندگی کا شعار، وہی ہے ملت کا فخر، وہی ہے قوم کا وقار۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد تھانوی اور آپ اس رپورٹ کو سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب ہندوستان میں 2025 کی 100 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے ملحد جاوید اختر کو مناظرے میں شکست دی تھی۔ ہندوستان میں مناظروں کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن 20 دسمبر 2025 کو ہفتے کی دہلی میں جو مناظرہ ہوا، اس نے بر صغیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دراصل ایمان و ارتداد کی جنگ تھی جس نے ہمیں مناظرہ اکبر آباد کی یاد دلا دی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے عیسائیت کو شکست دے کر جو عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، ہم صرف اسے کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن فتح و کامرانی کا نشہ کیا ہوتا ہے، دہلی کے مناظرے نے ہمیں انہیں کیفیات کا احساس دلایا جن سے اسلامیہ نے ہند آج سے تقریباً 175 سال پہلے آشنا ہوئے تھے۔ اہل نظر نے لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی اگر اس وقت پادری کو شکست نہ دے پاتے تو آزادی تو دور، تو ہندوستان کو صلیب کے چنگل سے بچانا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور سامراج کا پادری ایسی عبرتناک شکست سے دوچار ہوا کہ خود عیسائی مورخین اسے آج کوسنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے تاریخ کا ایک سیاہ باب بھی قرار دیتے ہیں۔ مناظرہ اکبر آباد اور مباحثہ شاہجہاں پور کے بعد ہماری ناقص معلومات کے مطابق یہ تیسری عظیم فتح تھی جب حزب اللہ نے شکست دے کر حزب شیطان کا بھرک نکال دیا اور ابلیس کے چیلے رسوا ہو کر میدان سے سر پیٹتے بھاگے۔
بھاگے۔ ہم مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے تمام علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا اور اس ملحد کا گھمنڈ توڑ دیا جو گزشتہ سالوں سے کچھ زیادہ ہی اچھل کود مچا رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملحدوں کی شکست دوسرے باطل پرستوں کے بھی حوصلے توڑ دے گی اور ہماری صفوں کے ان تجدد پسندوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا جنہیں اسلام مدارس کے روحانی نظام میں تو کیڑے نظر آتے ہیں لیکن ماڈرن اداروں کی بے حیائیاں دکھائی نہیں دیتی۔ مولانا مفتی شمائل ندوی نے اپنی وسیع معلومات، بے باک اسلوب اور انگریزی لب و لہجے سے نہ صرف سامعین کو متاثر کیا بلکہ ہمارے مدارس کے طلباء کی بابت معاصرین کا زاویہ نگاہ ہی بدل ڈالا۔ دنیا محو حیرت ہے کہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ مجذوب آخر اتنے ہائی فائی کیسے ہو گئے کہ بالی ووڈ کا شیخی خورا بھی ان کے انگریزی نہ سمجھ سکا اور اسے بالآخر اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ دہلی کے مناظرے سے پہلے مولانا مفتی شمائل ندوی کا کوئی تعارف نہ تھا، لیکن مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی طرح ان کا ستارہ اقبال بھی یکایک بلند ہوا اور وہ بر صغیر کے تمام حلقوں کے نور نظر بن گئے۔ یہ فتح خالص فضل خداوندی ہے جس میں کسب و پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور وہ محض خدائی استفایت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ مولانا مفتی شمائل ندوی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ملحدوں کا بھرم توڑنے کے لیے علماء کے جم غفیر سے ان کا انتخاب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب اس انتخاب پر متعصب حلقوں کا نازیبہ تبصرہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ مسلب سے اوپر اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ انہیں ملحدوں کی شکست پر کوئی خوشی نہیں، ہاں علماء دیوبند کے فتح مبین پر غم ضرور ہے۔ حالانکہ یہ فتح کوئی اتفاق نہیں، بر صغیر کا تاریخی تسلسل ہے۔ مناظرہ اکبر آباد ہو یا مباحث شاہ جہاں پور یا آریہ سماجیوں سے مقابلہ، تینوں مارکوں میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے علامہ کیرانوی، حضرت نانوتوی اور مولانا محمد منظور نعمانی اسی کہکشاں کے درخشاں ستارے تھے جس کے روشن سیاروں میں آج مولانا مفتی شمائل ندوی نظر آتے ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر ہم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو مبارکباد نہ دے، کیونکہ یہ بزم تو دراصل انہوں نے ہی سجائی تھی اور وہی اس قافلے کے سپہ سالار ہیں۔ عہد حاضر میں انہوں نے ہی سب سے پہلے الحاد کے خلاف مورچہ سنبھالا اور ملحدوں کو پے در پہ شکست دے کر فضلائے مدارس میں باطل سے مار کا آرائی کا حوصلہ پیدا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مناظرے کے دوران مولانا مفتی شمائل ندوی کے دل میں یہ جذبہ ضرور موجزن ہوگا کہ آج وہ بھی اللہ کی توفیق سے جاوید کو اسی طرح لگام دیں گے جس طرح ان کے استاذ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے گزشتہ دنوں اویس اقبال ملحد کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ باری تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج اس نے ہمیں جس طرح فتح مبین عطا کی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور ملاحدہ اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا ہوگا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور جاوید اختر کو بھی سچی پکی توبہ نصیب کرے تاکہ کل قیامت میں اسے اپنے جد امجد مولانا فضل حق خیرآبادی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو واضح رہے کہ آج کی خبر کے مطابق حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب ہندوستان میں 2025 کی 100 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان دونوں رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔